ڈائری لے کر بیٹھا اور لکھنا شروع کیا. میں نے آخرت کو ہدف بھی بنایا اور بھی بہت کچھ لکھا, لیکن عمل کیسے ہوگا؟ میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور اچھی تنخواہ ہے, کیا میں یہ فیلڈ چھوڑ دوں یا اس میں محنت کروں؟ نیز دین کا علم کتنا اور کیسے سیکھوں؟ آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں تو اسی کو آخرت کا ذریعہ بنائیں, اس کو چھوڑیں نہیں. اپنی فیلڈ کو چھوڑیں گے تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. اور عالم بننے کا طریقہ یہ ہے کہ جامعۃ الرشید میں جو انجینئرز اور بیچلرز لوگ ہیں ان کے لیے 4 سال کا عالم کا کورس ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو وہاں 4 سال کا عالم کا کورس کر لیں. ٹائم نہیں ہے تو پھر علماء کے بیانات سنیں. مسائل کے لیے بہشتی زیور ایک کتاب ہے, میں بھی ابھی یہ کورس ڈیزائن کر رہا ہوں, اسلام کیا ہے کے نام سے. بہت انشاءاللہ جاندار شاندار کورس ہوگا. وہ کورس جو کرے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے گمراہی سے بچ جائے گا, ہمیشہ وہ گمراہی سے بچ جائے گا انشاءاللہ. تو وہ ایک ایسا کورس ہے جو اسلام کی بنیاد سمجھ میں آ جائے گی, بنیادی چیزیں انشاءاللہ اس میں. تو ورنہ بہت بنوری ٹاؤن والوں کا ایک فہم دین کورس ہے, فہم اسلام یا فہم دین کورس ہے, وہ بہت اچھا ہے ایسے لوگوں کے لیے. تو ایسا کوئی کورس کر لیں, لیکن اپنی فیلڈ میں ہی. سافٹ ویئر انجینئر بہت ساری دین کی خدمتیں کر سکتا ہے, بہت سارے کام کر سکتا ہے. تو اسلام کی بنیاد سمجھ میں آ جائے گی, بنیادی چیزیں انشاءاللہ اس میں. کوئی کورس کر لیں, لیکن اپنی فیلڈ میں ہی. سافٹ ویئر انجینئر بہت ساری دین کی خدمتیں کر سکتا ہے, بہت سارے کام کر سکتا ہے. تو اس پیسے سے کیا کرو؟ گھر میں بھی کھلاؤ, دینی مدارس کو دو, مسجدیں بنانے میں خرچ کرو, دین کی تبلیغ میں خرچ کرو. تو سورس میں صرف جسمانی طاقت نہیں ہے, اکنامکلی طاقت بھی. انجینئر کے پاس تو چاہے وہ سافٹ ویئر انجینئر ہو, وہ یا طبقے میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جب وہ مذہب کی طرف آتا ہے تو وہ ساری جو اسکلز اللہ نے اس کے اندر پیدا کی ان کو لات مار دیتا ہے. شکر ہے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو اللہ نے یہ والی دین کی سوچ عطا. ڈاکٹر عبد القدیر خان بڑے مذہبی آدمی تھے, سمجھ میں. ڈاکٹر عبد القدیر خان کے دور میں ڈاکٹر عبد القدیر خان بھی آ چکے ہیں, اور جو ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبد القدیر خان کے دور کے تھے ان کی باقاعدہ تقریریں ہمارے جامعۃ الرشید میں ہوئی ہیں. خدا کی قسم وہ تقریریں سن کے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی سائنٹسٹ ہے, ایسا لگتا تھا کوئی مولانا ہے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسا لگتا تھا یہ کیا ہے. اور پھر ڈاکٹر عبد القدیر خان کے بارے میں کسی ان کے قریبی ریلیٹو نے ہمیں رپورٹ پیش کی کہ جو ڈاکٹر عبد القدیر خان نے اسٹرگل اور محنت کی ہے نا ملک کے لیے, یہ مذہبی موٹیویشن کے بغیر ممکن ہی نہیں تھی. کیونکہ ایسا آدمی بہت آسانی سے بک جاتا ہے, نہیں بکے نہیں جھکے. کیوں؟ آخرت کا تصور تھا, ان کو پتا تھا اس کا ثواب دنیا میں تو نہیں ملا نا. ڈاکٹر عبد القدیر خان کو ثواب ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. انہوں نے یہ کیا آخرت کے لیے. آخرت کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. ترقی یافتہ ملکوں کے لیے ہو سکتا ہے, غریب ملکوں کے لیے یہ محنت نہیں ہو سکتی. سامنے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ غریب ملک کے لیے جب ہی محنت ہو سکتی ہے جب اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو کہ یار اللہ مجھے اس کا انعام دے گا, مسلمانوں کی جانوں کو بچاؤں گا میں. تو ڈاکٹر عبد القدیر خان نے اللہ کے لیے کیا. ان کی زندگی میں اللہ ان تھا, آؤٹ ہوتا پاکستان کو ایٹمی پاور نہیں بنانا تھا انہوں نے. تو لیکن کارآمد تھے. تو مولویوں میں میجورٹی الحمدللہ ٹھیک ہی ہے, لیکن کچھ غلط مولویوں کے ہتے لوگ چڑھ جاتے ہیں, وہ رہبانیت میں چلے جاتے ہیں اور مسلم سوسائٹی کو بیکار بنا دیتے ہیں. بیکار آدمی نہ اللہ کو پسند نہ اللہ کے نبی کو پسند. مجھے تو بالکل خدا کی قسم, میں نہیں کہہ رہا میں بہت کارآمد ہوں, مجھے سست آدمی سے اتنی نفرت ہے نا, چاہے وہ نیک ہی کیوں نہ ہو. اور میرا مذہبی لوگوں سے بھی واسطہ پڑا ہے, بہت سارے مذہبی لوگ ہیں, کچھ تبلیغ میں بھی, لیکن جب میں نے ان کے ساتھ سفر کیا مجھے اندازہ ہو گیا سست ہے, جان چھڑائی ہے میں نے ان سے. حالانکہ بڑے نیک ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, مجھے اندازہ ہو گیا یہ عضو معطل ہے, یہ سوسائٹی کے لیے بیکار. یہ نماز پڑھ سکتا ہے, دعائیں بھی مانگ سکتا ہے, تہجد پڑھ سکتا ہے, لیکن یہ سوسائٹی پہ کیا ہے, بوجھ ہے. ایسے لوگوں کو میں ٹھڈا مار کے نکالتا ہوں, نکل یہاں سے. کارآمد آدمی اچھا ہوتا ہے بھائی, ایکٹیو آدمی اچھا ہوتا ہے نا, دوسروں پہ بوجھ بنے, کماتا ہو, کھاتا ہو, کھلاتا ہو, ملک اور قوم کے لیے کوئی اچھا مرے تو لوگ کہیں یار اچھا آدمی دنیا سے چلا گیا, کاش نہ جاتا. پوستی قسم کے منوس یہ مرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار, ابا بھی کہتا ہے یار ایک آدمی کا خرچہ میرے گھر سے الحمدللہ کم ہو گیا ہے. تو کارآمد لوگوں کو اللہ کو بھی قدر ہے, اللہ کے نبی کو بھی. صحابہ کیسے کارآمد تھے بھائی, کیسے. میں تو اس حدیث پڑھ کے حیران ہو گیا یار. حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں یہودی ہمارے خلاف سازشیں کرتے تھے, نبی نے کہا کہ یہودیوں کی زبان سیکھو. کہتے ہیں میں نے 15 دن میں ان کی زبان سیکھی ہے. کتنی محنت کی ہوگی, کتنی محنت. میں نہیں کہہ رہا فل سیکھ لی ہوگی, اتنی کہ ان کی سازشیں سمجھنے لگے. ہمارے انگلش سیکھ رہے ہیں 25 سال ہو گئے ابھی تک سیکھ رہے ہیں. کیوں؟ فوکس ہی نہیں ہے, جذبہ ہی نہیں ہے. میں بھی اس میں داخل ہوں, میں کوئی بہت فنٹر نہیں ہوں. فوکس ہی نہیں کرتے کسی چیز کو. صحابہ فوکس کرتے تھے بھائی, یہ کام لگا دیا. نبی جاسوسی کے لیے صحابہ کو بھیجتے تھے نا. جس نے گستاخی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, شاعری کرتا تھا, گستاخ, بہت بڑا گستاخ تھا عرب میں, ہر وقت نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا, حجب کرتا. نبی نے فرمایا اس کا سر چاہیے. کیسے؟ آپ ابو داؤد کی حدیث پڑھو, راتوں رات گئے اور کیا چال اختیار کی اور جا کے اس کی کھوپڑی لا کے نبی کی خدمت میں پیش کی ہے. بھائی بڑی یہ اسکلز ہیں, یہ محنت ہے. آج ہم کیا ہیں, وہ کھوپڑی لے آئے اور آج 6 انڈے لینے کے لیے بیوی بھیجے, وہ نہیں لے کر آتے. وہاں جائے گا گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ جائے گا, پھر ادھر جا کے ان سے باتیں شروع کر دے گا, پھر بھول جائے گا, پھر یہ ہو جائے گا. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. سست آدمی بہت برا لگتا ہے, مجھے تو بہت برا لگتا ہے بھائی. میرا دل خدا کی قسم چاہتا ہے میں ہر وقت چستی پہ بیان کرتا رہوں. کس پہ بیان کرتا رہوں؟ ہمارے جامعۃ الرشید میں ایک عالم ہے, ان کی عادت یہ ہے, پٹھان ہے با جوڑ کے, انہیں جب کوئی تحقیقی کام دیا جائے نا تو جت جاتے ہیں وہ اس میں, دن رات ایک کر دیتا ہے وہ بندہ.
ایک دن میں نے ان سے, کسی کے منہ پہ تعریف کرنی نہیں چاہیے, لیکن میں نے بولا کہ یار شاید میرے اندر اتنی کوالٹی نہ ہو, لیکن مجھے آپ کی عادت بہت پسند ہے کہ جو کام ادارے کی طرف سے دیا گیا ہے, تحقیقی کام, زمین آسمان ادھر سے ادھر کر دی, اس کام کو پایہ تکمیل تک علی وجہ البصیرہ پہنچانا ہے. اور کچھ مولوی ہوتے ہیں, ان کے طلبہ ہوتے ہیں, ان کو کوئی کام دو نا تحقیقی, ٹرخانے والا کام کر کے آتے ہیں. مثال کے طور پر ایک مثال دوں, مثال کے طور پر ہم نے ان سے کہا بخاری کی یہ حدیث تلاش کر کے لاؤ, تو حوالہ کسی بزرگ کی کتاب کا, انہوں نے یہ حدیث پیش کی ہے اور حوالہ دیا ہے بخاری کی جلد نمبر فلاں, حدیث نمبر فلاں. میرا دل چاہتا ہے اس کو چماٹ لگاؤں. کم بخت تو خود بخاری میں نہیں دیکھ سکتا, جا کے فلاں نے لکھا ہے کہ بخاری میں, تو فلاں کا لکھا ہوا آ گیا, وہ یہ ہے سستی, تو جا کے دیکھ لے, اندھا ہے کیا؟ جا کے نکال کے دیکھ, اوریجنل کتاب سے لے آنا, نکال کے رکھی ہوئی ہے کتابیں, آج کل مکتبہ شاملہ ہے, انٹرنیٹ پہ حدیثیں نکل آتی ہیں, لیکن چونکہ وہ سست آدمی ہے, کتاب جو سامنے رکھی تھی اس میں حضرت جی نے لکھا کہ بخاری میں ہے, تو حضرت جی کے ریفرنس سے لکھ دیا کس میں ہے, بخاری میں. تو یہ ہمارے ہاں جو تحقیقی کام ہو رہا ہے نا, ڈاکٹروں میں بھی, انجینئر, بہت سے ڈاکٹر اس طرح سے تحقیق کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ڈاکٹر یوٹیوب پہ وہ تحقیق کا حق ادا کرتے ہیں, لیکن کچھ ڈاکٹر 2 نمبر ہیں. یہ اس طرح کے سست لوگ آپ کو ہر فیلڈ میں ملیں گے. کوئی ریسرچ کا کام, چاہے میڈیکل سائنس کا ہو, کوئی بھی ان کے ذمہ لگاؤ تو ڈیپ میں گھس کے ریسرچ نہیں کرتے, ٹرخانے والا کام کرتے ہیں. تو آپ کسی کو بولو یہاں سے جھاڑو لگا دو, جیسے گھر میں کسی بچے کو بولو, اسی وقت پتہ چل جائے گا یہ کام کو کتنا فوکس کرتا ہے. جو سست بچہ ہوگا یوں جھاڑو لگا, یوں گھمائے گا جھاڑو, یوں کر کے, بتاؤ. جو چست ہوگا نا وہ پراپر وے میں ایک ایک کونے سے کچرا نکالے گا. ماسیوں میں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں, بیویوں میں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں, شوہروں میں بھی ایسے ہوتے ہیں. تو بتاؤ کون سا پسند ہے, جو کام کو فوکس کرے, انجوائے کرے, کام کو دل لگا کے کرے. آپ کو اگر اپنے لیے کوئی بندہ چاہیے تو فوکس والا چاہیے یا غیر فوکس والا چاہیے؟ تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو خود بھی ویسا بننے کی کوشش کیا کرو. اللہ ہدایت دے, بس انسان کا بچہ بنا دے.